له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے. سب سے پہلے حاضرین مسجد، نوجوان ساتھیوں، معزز و مکرم بزرگوں، پردہ نشی میرے ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے روبرو ہونا یہ میرا پہلی بار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے والا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. یہ 12 جو مہینوں کی گنتی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں اس کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے. پھر مزید کہا گیا اربعۃ حرم، 4 مہینے ہیں حرمت والے. اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی سچا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ میں کہ مہینوں کی گنتی کتنی کہا؟ 12 ہے. اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے کتاب میں درج ہے کہ 12 ہے. اس میں 4 مہینے حرمت والے. کون سے مہینے 4 حرمت والے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم جو ہے، اس کے بعد پھر رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں میں مشرکین مکہ، اسلام یعنی اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے سے بھی ان 4 مہینوں میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے. ان مہینوں کی وہ تعظیم کرتے تھے. البتہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب لڑائی جھگڑا ہے تو مشرکین، کیونکہ مشرکین دھوکے باز تھے بہت سارے، تو وہ لوگ لڑائی جھگڑا جب آتی تھی تو مہینوں کو بدل دیتے تھے. یہ فرض کریے محرم کا مہینہ ہے تو وہ کیا کرتے تھے، یہ محرم نہیں ہے بھئی، یہ کچھ اور مہینہ ہے. یعنی محرم کے مہینے میں کچھ ربیع الاول بول لیتے تھے، کبھی شعبان کا مہینہ بول دیتے. بہرحال مہینوں کو چینج کرتے تھے، مگر وہ مہینہ پھر جو ہے اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. مگر جب حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے، جب کہے کہ آج پھر سے وقت برابر آ گیا، وقت پھر کے برابر آ گیا، اب مہینوں کی گنتی برابر ہو گئی، اب یہاں سے مہینے ایسے ہی رہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو ابھی مہینے کی جو گنتی ہے 4 مہینے حرمت والے کہا. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اب حرمت والے مہینے محرم جو ہم آج یہ آنے والے ہیں، بلکہ یہ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ اب ہونے والا ہے تھوڑے دن میں، 4 محرم آنے والا ہے. ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے. یعنی اس مہینوں میں جہاں ہم نیکی کرنے سے بے شمار اجر و ثواب ملے گا، وہیں گناہ کرنے سے اللہ کے نزدیک عذاب اور شدید گناہ لکھا جائے گا. تو اے بندہ مومن ان مہینوں میں بڑا احتیاط کرے اپنے نفس پر. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو فلا تظلموا فیہن انفسکم کہا، تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. گویا کہ گناہ، معصیت،
اللہ کی نافرمانی کسی اور پہ نہیں، اپنے نفس پر ظلم ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہے۔ یعنی گناہ کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ گناہ کرنے سے ہم خود کس میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہے گناہ کرنے سے آخرت کی زندگی تو تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تم گناہ کرتے ہو، جو بھی نافرمانی کرتے ہو، وما اصاب من مصیبت، جو بھی اس کے وجہ سے جو مصیبت لائی جاتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے جو بھی تک مصیبت، جو بھی پریشانی ہمیں آتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ویعفو عن ایدیہم، اپنے ہاتھوں کی ہے، ویعفو عن کثیر کہہ کے اللہ نے کہا، بلکہ اکثر گناہ تو اللہ معاف کر دیتے۔ اللہ غفور رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کر دیتے۔ اس کے بعد بھی چند ایسے گناہ ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتے۔ معاشرے میں کھلے عام اجتماعی طور پہ بے حیائی کرنا، حدیث میں آتا ہے طاعون کی بیماری ہوتی ہے۔ دیکھیے نئے کرونا کی شکل میں ہم پریشان ہوئے تھے، پھر زکوٰۃ کے نہ دینے سے اجتماعی طور پر، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، زکوٰۃ کا نہ دینے سے اجتماعی طور پر کون سی مصیبت آتی؟ قحط ساری آ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا اگر جانور اور چوپائے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ ویسے بہت سارے چیزیں، اس کا ذکر کرتے کرتے میرا موضوع کچھ اور ہے، محرم کے تعلق سے میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال انسان بڑا احتیاط کرے ان مہینوں میں، اپنے نفس پر ظلم نہ کرے، خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین دے، گھر والوں سے بھی کہے کہ یہ مہینہ محرم کا ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس مہینوں میں نیکیاں کرنے سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، وہیں گناہ کرنے سے، معصیت کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم خود بھی احتیاط کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں۔ اور دیکھیے ان مہینوں کے تعلق سے آتا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام، سب سے بہترین صیام کون سا ہے؟ رمضان میں روزہ فرض۔ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل جو صیام ہے، جو روزہ ہے، وہ کون سا ہے؟ شہر اللہ المحرم۔ اب یہاں پہ دیکھیے سب سے بہترین روزہ تو رمضان کا ہے فرض، اس کے بعد شہر اللہ محرم، محرم کا روزہ ہے۔ اور یہاں شہر اللہ ہی کہا گیا، اللہ نے اپنے طرف نسبت کی، اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محرم کو یوں ہی محرم کا روزہ نہیں کہا، شہر اللہ، شہر یعنی کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو کہتے ہیں۔ ہاں، کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ، شہر اللہ محرم، یعنی سب سے افضل۔ اللہ نے کہا میرا مہینہ محرم کو اپنے طرف نسبت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کی قدر بہت بڑھ جاتی۔ جیسے اللہ نے کیا کہا؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا، کعبۃ اللہ کو، جو مسجد حرم ہے اسے کیا کہا؟ وہ مسجد کو بیت اللہ کہا، اللہ کا گھر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت، جہاں ایک نماز کتنی؟ 1,00,000 کے برابر، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے گھر، مسجد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر بولتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت کرتے۔ تو جب اللہ کی طرف کسی چیز کو نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آسان اردو میں بولنے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو محرم کا مہینہ بہت بہت فضیلت والا ہے، بہت۔ اور یہ دیکھیے آپ یہاں پہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے اتنا پاک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا نہیں کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اس مہینے میں ماتم منانا، رونا، اس مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ ہاں، یہ مہینے میں کربلا کا واقعہ ہوا، اس سے کوئی وہ نہیں، مگر یہ مہینے کے علاوہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہوئی۔ آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کو شہید کر دیا گیا، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا۔ خود حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عثمان بن عفان جو رضی اللہ تعالیٰ ایام تشریق
ذوالحجہ کے مہینے میں آپ کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی کیسی حالت میں؟ آپ کے گھر میں پانی بند کر دیا گیا، گھر کو گھیر لیا گیا، جو خوارج تھے گھر کو گھیر لیتے، اور اتنی شدت سے، یعنی اتنی مظلومانہ حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارا مقصد اگر یہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، ماتم ہے، تو ہر مہینے میں شہادت ہوئی، صحابہ تو ہر مہینے شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں مار دیا گیا، کسی کو نماز پڑھتے جب مار دیا۔ یہ اسلام کے دشمن نے تو بہت سے مارا، تو کب کب منائیں گے ماتم؟ بلکہ جو ماتم منانا نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے ماتم منانا، چہرے پہ مال لینا، سینوں کو سرکوبی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جاہلیت کے زمانے کے 4 چیزیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون سے وہ 4 چیزیں؟ اپنی قومیت پر، یعنی قومیت، میں جرمن، میں انڈین، قومیت پر فخر کرنا جاہلیت کی نشانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نسب میں تانا زنی، نسب، میں پٹھان، میں سید، تو فلاں، تو فلاں، تو فلاں، یہ اس پہ تانا زنی، یہ بھی جاہلیت کی نشانی ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسری کون سی ہے؟ ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال کو دیکھنا، یہ بھی جاہلیت کا کام ہے۔ وہ لوگ کیا ستاروں کو دیکھ کے، نجومی کہتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے آگے ہونے والا اقوال، بارش کب ہوتی، کیا ہوتی، یہ بھی، کیونکہ تمام عالم الغیب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، تمام اللہ کے پاس ہے، تو یہ بھی جاہلیت کی نشانی۔ اور چوتھی اور آخری کیا ہے؟ نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا کس کو بولتے ہیں؟ گالوں کو مار لیتے لوگ، سینے کو مار لیتے، یہ بھی جاہلیت کی نشانی ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ مناتے۔ تعزیہ سنے ہیں نا آپ؟ تعزیہ کیا ہے بھائی؟ تعزیہ کا وجود اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے، تابعین کے۔ تعزیہ منانا جو ہے نا، یہ نئی ایجاد ہے، بلکہ ایک ریسرچ میں آ رہا ہے کہ کوئی 10 یعنی اللہ کے نبی کے جانے کے 1000 سال بعد کسی بادشاہ کی حکومت میں تعزیہ منائے تھے۔ اور تعزیہ، اصل تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی فوت ہو گیا تو ہم اس کے گھر کو جا کے اس کو صبر کی تلقین کرتے، جو مر گیا اس کے حق میں دعا کرتے، یہ ہے تعزیہ، کسی کے گھر کو جا کے۔ اب ہمارے زمانے کا تعزیہ کیا ہے؟ جلوس نکالنا، یا پھر غیروں کی مشابہت۔ غیروں کی مشابہت کیسا کر رہے ہیں ہم؟ جیسا غیر کیا کرتے ہیں، غیروں کا تعزیہ دیکھو، غیر بھی جاتے، ناچتے ہوئے جاتے، کچھ اندر ڈال لے کے جاتے نہیں جاتے، اس طرح جاتے، ناچتے ہوئے جھومتے جاتے۔ ہمارا تعزیہ بھی دیکھو کیسا چل رہا، اور ہم کیا کر، اس سے اب ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ کیا بڑھ گئے؟ کوئی چاندی کا یا پھر کچھ لکڑی کا دھاگے یا کچھ بنا کے ہاتھوں میں رکھ کے لے کے جا رہے۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیمات ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اور آپ یاد رکھیے، اگر تعزیہ ہو یا سرکوبی کرنا، نوحہ کرنا، یہ اگر اللہ کے نبی کی سنت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تو قلبرہ ہوا ہی نہیں۔ اچھا، آپ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہے نہیں ہے بھائی؟ اچھا ایمان ہے۔ حجۃ الوداع کے ٹائم پہ کون سی آیت آئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی بولے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور باحیثیت دین اسلام میں نے آپ کے لیے پسند کر دیا۔ نہیں، دین اسلام آپ کے لیے پسند کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، نبی کے زمانے میں نبی چلے جاتے ہیں دنیا سے، پھر صحابہ بھی چلے جاتے ہیں، اس کے 100 سال کے بعد کربلا ہوتا ہے، پھر جب کہ جو رسم و رواج اس کے بعد جو آنے والے، کیا وہ دین ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کیا وہ دین ہو سکتا ہے؟ نبی کے زندگی میں تو نواسے باحیات تھے، نبی تو ان سے کھیلتے تھے، نبی تو اتنی محبت کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو امام حسن حسین جو دنیا کے 2 میرے پھول ہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اے اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور وہ کہتے تھے، صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی کے خاندان سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح ہم نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بات سننے تیار نہیں ہے۔ مگر یہ اہل تشیع جو گمراہ فرقے ہیں، وہ کیا کرتے؟ بار بار ایسا لے کے آتے صحابہ کے تعلق سے بغض پیدا کر، صحابہ کے تعلق سے۔ حالانکہ صحابہ کا مقام آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، حسن حسین دنیا کے پھول ہے۔ پھر ابن ماجہ کی روایت ہے کہ
جو صحابہ ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کا ایک گھڑی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا، صحابہ کا ایک گھڑی کے لیے، صرف ایک گھڑی کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے. کیونکہ اتنی تکلیف میں آپ لوگوں نے ساتھ دیا صحابہ. یاد رکھیے غزوہ بدر کے لے لیجئے، غزوہ احد کا واقعہ لے لیجئے. غزوہ احد میں کیا ہر طرف تیر انداز تھے، ہر طرف دشمن حملہ کر رہے تھے، صحابہ دیوار کی طرح کھڑے تھے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایسے کھڑے ہوئے پورے تیروں کو آپ لیتے، اللہ کے نبی کو کچھ ہونے نہیں دیا. اس کے باوجود اللہ کے نبی زخمی ہوتے ہیں مگر صحابہ کیسے دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سے اتنی محبت، اتنی شدید محبت، خود فاقے تھے اللہ کے نبی کے تعلق سے، لاتے تھے ہر چیز. اللہ کے نبی سے شدید محبت کرتے صحابہ. اسی لیے اللہ کے نبی ایک اور حدیث میں کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مد یا آدھے مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تم اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، صحابہ کا ایک مد یعنی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ لوگ کیا کرتے؟ اہل بیت کے نام سے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے یہ وہ ایسے باتیں کرتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجانے میں نہ جانے میں ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے. کبھی جلوسوں میں چلے گئے، کبھی ان کے ساتھ کچھ شربتیں پی لیے، کبھی ان کے ساتھ ہم نے بھی جلوس کہا. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی. اب یہاں پہ دیکھیے، اللہ سے محبت کرتے ہو نبی کی اتباع کرو. بولے محبت کا جواب محبت نہیں بولے. اللہ یہ نہیں بولے کہ جب تم مجھ سے محبت کرتے تو میں نبی سے بھی محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ لوگ محبت کے دعویٰ تو کرتے، اتباع نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے. فالو کرنے کیا کرنا پڑتا؟ مشقت ہوتی، محنت ہوتی. نبی کے محبت پہ جھومنا آسان ہے. نبی ہر ہفتہ روزہ رہتے تھے، پیر جمعرات کا کہاں رہ کے بتاؤ؟ ہر ہفتہ پیر جمعرات کا روزہ رہ کے بتاؤ. اللہ کے نبی بولے پیر کے دن میرے پیدائش کا دن ہے، میں روزہ رہتا ہوں. اور پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ جاتا اپنے اعمال کا. ہر پیر جمعرات کو آپ روزہ رہتے تھے، ہم روزہ رہتے. اللہ کے نبی کی داڑھی تھی، پورے انبیاء داڑھی رکھے، ہم داڑھی رکھتے. اللہ کے پورے انبیاء داڑھی رکھے. اللہ کے نبی کا لباس ٹخنوں کے اوپر تھا، ہم رکھتے. اللہ کے نبی صداقت تھی، امانت داری تھی. اللہ کے نبی کے ہر چیز میں اللہ کے نبی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی ہے. ہم وہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے. کیسی محبت؟ اگر محبت ہے تو پھر اتباع کرو، محبت ہے تو اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے. اللہ تعالیٰ نبی سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم اتباع کریں. ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی کے نام سے جھومتے، احکام بولتے گھوم جاتے. جیسا بھی بولے اللہ کے نبی یہ بولے گھوم جاتے. ہر جگہ ہماری مرضی. گھر میں کیا ہے؟ بچے بولے گاڑی خریدو، لون. بیوی بیگم بولے نیا گھر ہونا ہے، لون. سود کتنا بڑا گناہ ہے. سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے برابر ہے. قرآن کہتا ہے جنگ. کسی اور گناہ پہ یہ بات نہیں آئی، مگر ہمارے معاشرے میں کامن ہو گیا. مسئلہ اصل تو اتباع ہے، اطاعت ہے. اور دیکھیے جو مہینے میں ہم جا رہے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ کا جو تھا، صحابہ کے طرز عمل دیکھیں گے. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب چیز اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرو. اس کا شان نزول میں آتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جانتے ہیں. آیت کیا تھی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. جیسا بھی یہ سنتے ہیں ابو طلحہ جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے عزیز چیز
جو مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ رہتا کھجوروں کا، اتنا فرٹائل باغ، اتنا زیادہ اس میں کھجوریں ہوتی، اتنا آپ کو پسند رہتا، یہ باغ میرے کو بہت پسند ہے اللہ کے نبی. آپ بولے نا آیت آئی محبوب چیز یہی ہے، کیا میں اللہ کے نام میں خرچ کر دوں کیا؟ اللہ اکبر. دیکھو باغ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کھجوروں کی ایک پیٹھی نہیں، تھوڑا سا مال پیسہ نہیں، ان کی آمدنی وہ بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا، بہترین کھجوریں ہوتے تھے. میں اللہ کے نام میں خرچ کرنے تیار ہوں. اللہ کے نبی بولے اسے اپنے تائرے چچیرے ذات بھائیوں میں تقسیم کر دو، اللہ کے راہ میں دے دو. پورا باغ اللہ کے راہ میں دیتے تھے. کیسی محبت تھی. اچھا یہ محبت کے لیے ایک ایسی محبت اللہ کے نبی سے تھی، اور یہ خرچ کرنا اللہ کے جو قیامت پہ کے دن پر، جنت اور جہنم پر، آخرت پر یقین تھا. دیکھیے کوئی مال خرچ کرنا بڑی بات ہے بہت، ایسا وہ بھی باغ دینا. تو اس کے کیوں ایسا صحابہ اللہ کے نبی کے ایک فرمان پر باغات، سونا چاندی، اونٹ، اشرف، ہر چیز دیتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس تصور تھا، ان کے پاس تصور صحیح تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کون سی چیز کامیابی کی ہے، کون سی چیز فلاح کی ہے. ان کے پاس تصور تھا کہ یہ کرنے سے جنت ہے، یہ کرنے سے دوزخ ہے، جہنم ہے. کیا اللہ کو پسند ہے، کیا اللہ کو نہیں پسند ہے. اور پورا یقین تھا آخرت پر، آخرت کا دن پر پورا یقین تھا. ایمان کے ارکان میں سے ایک کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و یوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ. تو وہ یوم الآخر، آخرت پر پورا یقین تھا. وہ یقین ان کے یقین اتنا تھا کہ ان کو دنیا حقیر دکھتی تھی، دنیا بہت حقیر دکھتی تھی. اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن والجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. دنیا کیوں ہے؟ اسی لیے کافر کے پاس مرنے کا تصور ہے، مرنے کی بات کی زندگی کا تصور نہیں، آخرت کا نہیں ہے. ایک مومن کیا ہے؟ اس کا تصور آخرت پہ رہتا. تو سجن یعنی وہ دنیا میں رہتے ہوئے جیل خانہ، اسی لیے تشبیہ دیا کہ اللہ کے نبی اس لیے بولے کہ جیل میں کیا ہے؟ آپ کی فرمائش نہیں چلتی، جو دیے وہ کھانا پڑتا. جیل میں جہاں بولے وہاں جانا پڑتا. جیل میں جگہ محدود، کھانا محدود. جیل میں اپنی پسند نہیں، جیلر جو بولے وہ کرنا پڑتا. تو مومن اس کی زندگی خود کے پسند سے نہیں جیتا، خود کے نفس کو فالو نہیں کرتا، نہ ہی لوگوں کو اس کا مالک جو ہے، اس کا مالک رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ رہتا. اس کے کھانا اس کا مطابق، اس کا پینا اس کے مطابق، اس کا زندگی گزارنا اس کے مطابق، اس کی تجارت، اس کی گھریلو زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کے ہر چیز میں مالک کی فرما برداری کرنے والا مومن ہے. بس اتنی سی بات ہے. بس بات اتنی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پرورش کرا، جس نے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اس کی بات سننا ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. بات اتنی ہے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا قرآن مجید میں؟ ان اللہ. اب دیکھیے تعزیہ کرنے میں ایک مسئلہ کیا ہوتا، کچھ لوگ اور آگے نکل جاتے، منتیں مانگتے، نظر و نیاز کرتے، حتیٰ کہ ان کے سامنے دعا بھی کرتے. تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے گویا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. سورہ النساء آیت نمبر 116. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ شریک کرے جانے کو پسند نہیں کرتا، نہیں معاف کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں معاف کرتا. ویغفر، وہ معاف کرتا ہے، ما دون ذالک لمن یشاء، وہ چاہے کوئی بھی گناہ معاف کرے، وہ اللہ چاہے کوئی گناہ معاف کر دے، کوئی گناہ معاف کر دے. وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یقین مانی یہ آیت پڑھا تھا میں تفسیر میں پڑھا. طلحہ کون ہم علی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ جب یہ آیت وہ سنے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتا شرک سے، تو آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ، علی بن ابی طالب کی سب سے بڑی امید والی آیت دکھی میں قرآن مجید کی 100 آیتوں میں میرے نزدیک طلحہ علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی امید کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے ہر گناہ معاف کرتا ہوں سوائے شرک کے. تو جو بندہ اس سے بچ گیا، کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ دنیا 60 سال 70 سال زندگی، اس میں جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے میں وقت نہیں ہے. ابھی نئے باتیں، نئے فتنوں میں پڑے، نئے جگہوں پہ جا رہے. 1400 سال پہلے جو دین ہے، اللہ کے نبی کا جو دین تھا، جو صحابہ کا دین تھا، صحابہ کا طرز عمل جان لیجئے، وہ عمل کریے، کافی ہے.
ہاں اس کے بعد بزرگوں کا بھی سننا، ایسا نہیں ہے بزرگوں کا بھی سننا، علماء کا سننا، سب کا سننا، مگر سب سے پہلے قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے. قرآن ہم نے پڑھا، قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کری، نبی کی سیرت ہم نے پڑھی، قرآن سے ناواقفیت، نبی کی سیرت سے ناواقفیت. کوئی بھی آ کے گمراہ کر تو گمراہ ہو جا رہے، نوجوان تو اور گمراہ ہو رہے. نوجوانوں کو سوشل میڈیا میں صحابہ کے تعلق سے ایسے ایسے باتیں، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا میں، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا کام گمراہ کرنا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. ایک سے ایک بڑے بڑے صحابہ کے تعلق سے بے خوف ہو کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایسے ایسے صحابہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب جاتے تھے تو شیطان رستہ بل جاتا تھا. عثمان بن عفان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اتنے حیادار. ابوبکر صدیق کے تعلق سے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ بولے، اللہ کے نبی فرمائے کہ میں سب کا حق ادا کرا دنیا میں سوائے ابوبکر صدیق، اور میرا ولی اللہ تعالیٰ میرے دوست ہے، خلیل ہے، ولی ہے، دوست ہے. اگر اس کے بعد کسی کو دوست رکھنا رہتا تھا تو وہ ابوبکر صدیق ہے. اور ابوبکر صدیق کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، ایک بار کیا ہوتا، عائشہ رضی اللہ عنہ رات کے وقت کیا ہوتا، بہت سارے ستارے رہتے آسمان پر. حدیث کا مفہوم سناتا ہوں، بہت سارے ستارے دیکھتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے، اللہ کے نبی کسی کے نیکیاں ہو سکتے کیا اتنے بڑے، اتنے زیادہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بولتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں. تم جاننا چاہتی ہو کس کے اتنے نیکیاں؟ یہ ستارے، بہت ستارے رہتے اس دن رات میں. تو آپ بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے اس سے زیادہ نیکیاں ہیں، اتنے نیکیاں عمر بن خطاب کے ہیں. وہ سن کر تھوڑا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کس کے ہے آپ؟ ابوبکر صدیق کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ان کا نام لیتے، تو پھر آپ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر رہتے چہرے پڑھنے کے، آپ سمجھ جاتے. اس سے بھی زیادہ نیکیوں کے بارے میں بولوں کیا؟ بولیے اللہ کے نبی کس کے ہیں؟ تو اس سے بھی زیادہ نیکیاں آپ کے بابا، میرے دوست ابوبکر صدیق کے ہیں، جو ایک رات انہوں غار سور میں جو ایک رات گزارے نا، وہ ایک رات کے نیکیاں اس سے بھی زیادہ، ایک رات کے نیکیاں اس سے زیادہ ہے آپ کے ساتھ جو غار سور میں گزارے. تو اتنے زیادہ نیکیاں ہیں ابوبکر صدیق. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے، 8 دروازے سے جا سکتے، کوئی بھی دروازے جا سکتے. کئی بار تو جنت کی بشارت ہو گئی. اس کے بعد ابھی آپ اتنے تقوی پرہیزگاری آپ کے تعلق سے آتا، آپ اتنا تقوی اختیار کرتے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے. بات یہی ہے بھائی، جو یہاں ڈر گیا اس کو وہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو یہاں ڈرتے ہوئے زندگی گزارا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 خوفوں کو ایک جگہ ملایا نہیں جائے گا. جو یہاں ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گا اس کے لیے وہاں ڈر نہیں، جو یہاں بے خوف گزارا، یہاں اللہ سے نہیں ڈرا، اس کے لیے وہاں پہ ڈر ہے. اور توحید کی تو فضیلت کی میں جو آیت پڑھا، بہت بڑی آیت ہے. اور ایک میزان کا واقعہ بولتا ہوں. جب میزان بولتا ہوں نا، کیا ہے؟ قیامت کے دن میزان کو لایا جائے گا. میزان جو ہوگا نا، ایک میزان جو ہے نا، پلے، 2 پلے، نیکی کا، گناہ کا. اور پلوں کے تعلق سے آ رہا ہے کہ اتنے بڑے رہتے ہیں کہ پوری دنیا اور آسمان، یعنی دنیا اور آسمان اور اس کے بیچ کے پورے مخلوقات اس میں آ جاتے. اتنا بڑا پلہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ میزان کو لا رہے. کیوں؟ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، اللہ کتنے اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اس لیے تولا جا رہا. ویٹ، کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا، اتنی خشوع سے پڑھتا، آپ کے 10 نمازوں کے برابر اس کی ایک نماز رہتی. تو اس واسطے نماز میں اخلاص کی ضرورت ہے، خشوع کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کوئی نماز کا 10واں حصہ ملتا، کسی کو 8واں ملتا، کسی کو آدھا حصہ ملتا، کسی کو پورا مل جاتا. تو نماز میں بھی خشوع خضوع رہنا چاہیے، نماز میں اخلاص ہونا چاہیے. اور نماز میں دکھاوا، شہرت پرستی، ریاکاری. اللہ کے نبی کیا بولے؟ میرے جاننے کے بعد سب سے زیادہ میں کس سے ڈر رہا ہوں؟ شرک سے ڈر رہا ہوں. کون سا شرک؟ شرک اصغر، ریا. شرک ریا سے ڈر رہا ہوں. ریا، دکھاوے کے واسطے اللہ کسی کی عبادت کرنا، دکھاوے کے واسطے کرنا، یہ سب سے زیادہ میں اس سے ڈر رہا ہوں. بولے کیونکہ جو شرک الریا ہے، جو چھپا ہوا شرک کون سا ہے؟ ریاکاری کا شرک سب سے ہوتا ہے. تو اب موضوع پہ آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے پاس کتنے 99 دفتر، 99 بولو، سمجھے آپ؟ 99 دفتر بولو، رجسٹرز، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے وہ شخص کے. اب وہ شخص پریشان ہے، اور ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک نظر گئے وہاں تک بڑا رجسٹر، اس میں پورے گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس کا دفتر، اس کا رجسٹر. اور پھر وہ شخص کو کہا جائے گا، کیا یہ تمام گناہ تو نے کیے ہیں یا میرے فرشتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے کیا یہ تو میرے فرشتے کچھ تمہارے پہ ظلم کرے؟ تو وہ کہتا نہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی میں کرا وہی گناہ ہے، فرشتوں نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا، کچھ ہے تو بتا دو. نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ عذر بول دو،
کچھ عذر یعنی کچھ بولتے نا کچھ بہانے ہیں کیا, کچھ بہانہ یا کچھ ہے کیا ریزن کچھ ریزن ہے تو بولو, کوئی عذر ہے تو بولو. وہ بتا کوئی عذر نہیں ہے. کوئی نیکی ہے تو بتاؤ, کوئی نیکی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ پورا میچ کرا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا بولتا, وہ 99 رجسٹر کو پلے میں ڈال دیتے. اس کے بعد اور ایک پلے میں ایک چھوٹی سی پرچی رہتی, وہ پرچی کو ڈالا جاتا. اور پرچی کو جب ڈالتے, وہ پرچی میں کیا لکھا تھا, لا الہ الا اللہ. اس میں لا الہ الا اللہ تھا. جیسا بھی وہ پرچی کو ڈالا تھا, وہ پرچی کا وزن ہو جاتا, وہ پورا جو گناہ رہتے اس کے 99 رجسٹرز پورے ہلکے ہو جاتے. بھاری یہ ہو جاتا, اس کو نیک نام عمل دیا جاتا, سیدھے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ مل جاتا. کیوں ملا بھائی؟ پرچی میں خیر لا الہ الا, یعنی انہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. اس کا ایک پرچی میں لا الہ الا اللہ, اللہ کو اتنا پسند ہے, اس نے زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ دے دیا. تو میرے بھائیوں تو پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ شرک کرنا اللہ کو بالکل, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کرے. تو اس میں کمپرومائز نہیں, انشاءاللہ بھائی, انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ. کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جائے دعا میں صرف اللہ سے مانگیں گے, نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کریں گے, روزہ رکھیں گے اللہ کے واسطے, قربانی کریں گے اللہ کے واسطے, جو بھی کریں گے اللہ کے واسطے کریں گے. ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میرا روزہ, ان الصلاۃ و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا صرف اللہ کے واسطے. اور آگے دیکھیے, ابھی ٹائم بھی میرے خیال سے کتنا ٹائم ہے, ابھی 5 منٹ ہے. اب دیکھیے جو میں سمیٹتا ہوں میرے باتیں, تو پہلے تو جو محرم کا مہینہ ہے اس میں ایک دن کا روزہ, خاص کر عاشورہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس سے پہلے بھی روزے رہتے تھے. جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا اس سے پہلے تک, رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے تک عاشورہ کا جو روزہ ہے بڑے اہتمام کے ساتھ رہتے تھے, جب رمضان کا تصور نہیں تھا. مدینہ جانے کے بعد جب رمضان 2 ہجری میں غالباً جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو جب عاشورہ کا روزہ آپ نہیں رہے, مگر جب آپ نے مدینے میں یہودیوں کو دیکھا, یہودیاں روزہ رہتے تھے, عاشورہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے لوگ, اچھے کپڑے پہننا, اس دن روزے رہنا. تو وہ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح روایت ہے کہ آخر کیوں آپ لوگ ایسا روزہ رہ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اور کیوں آپ روزہ رہتے, تو وہ لوگ کیا بولے, صحیح روایت ہے, تو وہ لوگ کیا بولے, اس دن کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام جو تھے, بنی اسرائیل کس کو, موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم فتح ملی, فرعون اسی دن سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ہو گئی, تو اس خوشی میں ہم روزہ رہتے ہیں. کون بولے, یہودی جو مدینہ میں تھے. تو جب اللہ کے نبی یہ سنتے ہیں, پھر وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں, تو اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں کہ آپ سے زیادہ, یعنی یہودیوں سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے, کیونکہ ہم ان کی اطاعت کرتے. حقیقی معنی میں موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ اسلام کی تھی, تو ہم زیادہ ان کے قریب ہے, تو اس لیے ہم زیادہ حقدار ہے روزہ رہنے. تو صحابہ سے وہ کہے کہ عاشورہ کا روزہ ہم رہیں گے آپ سے, اور پھر کہا 10 محرم کا روزہ. پھر آپ نے کہا اگلے سال اگر آپ نے مجھے پایا, اس کے بعد آپ کی وفات ہوا تھی, تو آپ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رہو بولے, اور 10 کا روزہ آپ رہے آپ کی زندگی میں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت, عبداللہ بن عباس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال کی گناہوں کا یہ کیا ہے, کفارہ, گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. ایک دن کا عاشورہ کرو, 10 محرم کا ایک دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ محرم کا روزہ رہنا چاہیے تاکہ 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے. کون سے صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ کے لیے کیا کرنا ہے, توبہ استغفار کرنا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے, وہ یوم عاشورہ کے تعلق سے ہے باتیں. اور پھر ایک بات, اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نقصانات بہت ہے. اگر آپ محرم میں, اصل تو کیا ہے, عبادت کرنے کا مہینہ ہے, خوشی کا مہینہ ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی فتح ملی. حقیقی معنی میں یہ مہینہ ہمارے لیے نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے.
اچھے کام کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینوں میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا رہیں، نمازیں پابندی سے پڑھیں، اور اس مہینے میں اپنی اصلاح کریں، کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں۔ اور اس مہینے میں کیا کریں، علماء کی رہنمائی حاصل کریں، علماء سے پوچھیں کوئی چیز، اگر آپ کو کوئی چیز دکھی، کوئی چیز آپ کو کوئی بول رہا کہ بھائی یہ مہینہ ایسا نہیں ایسا ہے، کوئی بھٹکا رہا، تو علماء سے رہنمائی حاصل کریں، خود قرآن و حدیث سے باتیں اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس مہینے میں کیا ہے، اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ اعتدال اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ کیا ہے اس مہینے میں تعزیہ کرنا یا پھر نوحہ کرنا، ایسے چیزیں، اس مہینے میں عبادت کرنی ہے، اس مہینے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، قرآن و سنت کی روشنی پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔